اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پارہ 15 تیسرے ربع کی آج ہم دہرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے پیدا کر کے۔ تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان منکرین کی بات ہو رہی ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے پچھلی آیت میں ان کی سزا کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلائیں گے اور ان کو اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اسی کی کنٹینیوشن میں ہے کہ یہ سزا ان کو اس وجہ سے مل رہی ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ آیت 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کر دے ان کی مثل، اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے ایک معین وقت کہ نہیں کوئی شک اس میں، پھر بھی انکار کیا ظالموں نے ہر چیز کا سوائے کفر کے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ باور کرا رہے ہیں کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے اجسام پیدا کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ تم جیسی چھوٹی سی چیز کو پیدا کر دے؟ پہلی بار کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے بعد دوسری بار پیدا کرنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ تو وہ ہستی جو پہلی بار پیدا کر چکی ہے، وہ کیا دوسری بار پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سب کا قبروں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت ضرور آ کر رہے گا۔ اور ایسے واضح مضامین اور دلائل سن کر بھی ان نا انصافوں کے کفر اور ناشکری میں ترقی ہی ہو رہی ہے، اور ترقی ہی ہوتی ہے، اور یہ ذرا بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اس وقت ضرور تم روک لیتے ان کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے، اور ہے انسان بہت ہی بخیل۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تھوڑ دل انسان کی طرح تنگ دل واقع نہیں ہوا، جسے اگر فرض کیا جائے کہ رحمت کے خزانوں کا مالک بنا بھی دیا جائے، تو تب بھی اس کی طبیعت میں ایسا بخل اور تنگ دلی موجود ہے کہ وہ کسی مستحق کو دینے سے گھبرائے گا کہ کہیں سارا خرچ نہ ہو جائے اور میں خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں۔ آیت 101 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں یعنی معجزات، بس پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے، بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ جادو زدہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے قرآن دیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی صداقت کے کھلے ہوئے نشانات یعنی معجزات ان کو عنایت فرمائے جب وہ بنی اسرائیل کے پاس فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو اگر تم لوگ چاہو تو بنی اسرائیل کے باخبر اور منصف مزاج علماء سے پوچھ دیکھو کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ لیکن یہ فرعون جو تھا وہ کیا کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم سحر زدہ ہو، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ نہیں اتارا ان کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح دلائل بنا کر، اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا۔ یعنی اگر فرعون تم ان چیزوں کو نہیں مان رہے، ان معجزات کو تم یا اس حق کو
تم تسلیم نہیں کر رہے، مگر تمہارا دل خوب جانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ نشانیاں تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھلائی ہیں۔ وہی اللہ جو زمین و آسمان کا سچا مالک ہے۔ تو جو شخص جان بوجھ کر صرف ظلم اور تکبر کی راہ سے حق کا انکار کرے تو اس کے لیے اور کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ تباہی جو ہے وہ اس کے سر پر آ پہنچی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف جان لینے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ پھسلا دے ان کو اس سرزمین سے، تو ہم نے غرق کر دیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اثر بڑھتا جاتا ہے تو اس نے سمجھا کہ بنی اسرائیل کہیں زور نہ پکڑ جائیں، تو اس لیے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا کہ یہ مصر میں امن چین سے نہ رہنے پائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے ہی نہ دیا اور بحر کلزم میں سب ملزموں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور ہم نے کہا، آیت 104 میں ترجمہ ہے کہ اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے، تم رہو اس زمین میں، پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ ہم لے آئیں گے تم سب کو اکٹھا کر کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر خدا نے ظالم کی جب جڑ کاٹ ڈالی اور غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی اور کہا کہ اب مصر اور شام میں جہاں چاہو آزادی سے رہو، لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر ایک مرتبہ تم سب کو اور تمہارے تباہ شدہ دشمنوں کو اکٹھا کر کے دائمی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے، جس کا اشارہ میڈم سوریا نے اپنے تفسیر کے لیکچر میں بھی گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف اشارہ کیا کہ اب جو گریٹر اسرائیل قائم ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ان سب کو اکٹھا کر کے اور ان کے عذاب کی طرف خبر ہے، اشارہ ہے۔ 105 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اسے، اور حق کے ساتھ وہ نازل ہوا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کا ذکر فرمانے کے بعد اب پھر روح سخن قرآن پاک کی طرف پھیر دیا گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بعد وہ تو معجزات بجائے خود تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا ان میں سب سے بڑا علمی معجزہ یہ قرآن پاک ہے جو ہم نے عین حکمت کے اتارا ہے، اور ٹھیک اسی سچائی کے ساتھ وہ آپ تک پہنچ گیا ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اور ماننے والوں کے لیے خوشخبری اور اس کے نہ ماننے والوں کو عذاب الہی کی دھمکی سنا دیجیے۔ 6 کا ترجمہ ہے کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا اور اسے تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے اتارا اسے اتارنا تھوڑا تھوڑا۔ تو یہ صورتیں اور آیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جدا جدا رکھی گئی ہیں تاکہ تلاوت کرنا بھی سہل ہو اور سننے والوں کے لیے حفظ کرنا بھی آسان ہو، فہم بھی آسان ہو، اور آہستہ آہستہ اس لیے اتارا کہ جیسے حالات پیش آئیں ان کے مطابق ہدایات حاصل کی جاتی رہیں۔ پھر اس کے بعد آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ، بے شک جو لوگ دیے گئے علم اس سے پہلے جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا کیا ہوا، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر، روتے ہیں، اور قرآن زیادہ کر دیتا ہے انہیں عاجزی میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم مانو یا نہ مانو، قرآن کی حقانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق وہ اہل علم کر رہے ہیں جنہیں سابقہ کتابوں کی بشارات سے آگاہی ہے، اور وہ اس کلام کو سن کر ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا کلام ہے۔ بے شک خدا کا وعدہ پورا ہونا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورات میں کیا گیا۔ یعنی قرآن کو سن کر رکت طاری ہو جاتی ہے، سجدہ کرتے ہیں، عاجزی بڑھتی ہے، اور ٹھوڑیوں کا لفظ یہاں پر اس لیے استعمال ہوا کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ سجدوں میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔
110 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے تم پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر، جس نام کو بھی تم پکارو تو اسی کے ہیں یہ اچھے اچھے سارے نام، اور مت بلند کر اپنی نماز میں آواز کو اور نہ پست کیجئے اس کو، اور اختیار کیجئے اس کے درمیان کوئی راستہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ کیونکہ ان کے ہاں اللہ کا لفظ، اللہ کا نام زیادہ استعمال ہوتا تھا، جبکہ یہود جو تھے وہ ان کے ہاں رحمان بکثرت استعمال ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ یا رحمان جو بھی تم کہہ لو یہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ اور جہری نماز میں اور اسی طرح دعا وغیرہ میں بہت زیادہ چلانا اس سے منع کیا گیا، اور بالکل دبی آواز میں بھی نہیں پکارنا چاہیے، درمیان کی بیچ کی چال پسند کی گئی۔ اور حدیث میں ہے کہ مکہ میں جب قرات زور سے کی جاتی تو مشرکین سن کر قرآن اور اس کے بھیجنے والے اور لانے والے کی شان میں بد زبانی کرتے تھے، اسی لیے آپ نے بہت آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی نہ اس قدر زور سے پڑھو کہ مشرکین اپنی مجالس میں سنیں، اور نہ اتنا آہستہ پڑھو کہ خود تمہارے ساتھی بھی سن کر مستفید نہ ہو سکیں، اس لیے افراط و تفریط چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرو۔ اور پھر آخری آیت میں آیت 111 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہے اس کا کوئی مددگار عاجز ہو جانے کی وجہ سے، اور بڑائی بیان کر اس کی خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو یہاں پر نماز کے ذکر کے بعد خالص توحید کا ذکر فرما کر صورت کو ختم کیا، اور یعنی تمام خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کہ تمام صفات میں کمال میں یگانہ ہے، اور اس کی ذات میں کسی طرح کی کمزوری نہیں جس کی تلافی کے لیے کسی دوسرے کی حاجت کی ضرورت پیش آئے، اور تمام بڑائی اسی کی لیے ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ کہف کا۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، اس کی 110 آیات ہیں۔ کہف کا معنی غار ہے۔ نبوت کے 8ویں سال میں حق و باطل کی کشمکش عروج پر تھی، اور اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث ہیں کہ جو شخص پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو پڑھے گا یا حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں ایک اور حدیث بتائی جاتی ہے کہ جمعے کے دن اس کی قرات سے دوسرے جمعے تک اس شخص کا دل نور سے منور رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نہ صرف تلاوت اور قرات کریں بلکہ اس کے مضامین کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس صورت کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو قریش نے 2 سردار علماء یہود کے پاس بھیجے۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ تم لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے 3 سوال کرو۔ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس شخص کا واقعہ پوچھو جو مشرق اور مغرب میں جس نے سفر کیا تھا، اور تیسرا روح کے بارے میں سوال کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل ان سوالوں کے جواب دوں گا، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر 15 دن تک وحی نازل نہ ہوئی، مخالفین خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو پہلے دو سوالوں کے جواب تو تفصیل سے مل گئے، مگر تیسرے کا جواب جو ہے وہ مفصل جواب ان کو نہیں ملا، اور انشاءاللہ کہنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس صورت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی یہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے ایک نہایت ہی مؤثر اور فصیح بیان ہے، اور اس میں ہر زمانے، ہر طبیعت کے مناسبت سے، ہر قسم کی عقل و شعور رکھنے والے فرد کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن موجود نہیں۔ بالکل سیدھی، تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے اس اللہ کی طرف سے، اور وہ خوشخبری دے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو اس کتاب کا مقصد بیان کر دیا کہ یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سخت عذاب سے ڈرائے بھی، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اس کے اندر، اور وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ، ماں کسی نہ فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ جو اجر ان کو ملے گا وہ اجر ان کا دائمی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد، تو یہ کن لوگوں کے لیے خاص طور پہ ذکر ہے؟ خاص طور پر تو اس میں پیش نصارہ تھے جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے کئی فرقے جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اور بعض مشرکین جو تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان سب کا ہی جہاں پر ذکر ہے، لیکن بالخصوص جو ہیں وہ نصارہ کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بڑی غلط بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ ہی۔ تو اس بات کا کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک جھوٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جھوٹ بات قرار دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے غم میں ہلکان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پس شاید آپ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے، اگر وہ نہ ایمان لائیں اس قرآن پر افسوس کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے تو اپنی دعوت اور تبلیغ کا فرض ادا کر دیا ہے۔ 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے بنایا اسے جو زمین پر ہے اس کے لیے زینت، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا ہے عمل میں، ایہم احسن عملا۔ تو جو کچھ زمین کی زینت ہے، رونق ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کس غرض سے بنایا ہے کہ تاکہ یہ دیکھے کہ انسان کی آزمائش ہے اس سب میں، کہ انسان اس کو صرف اپنے مصرف میں لاتا ہے، ان میں کھو کر نہ رہ جائے، اور عمل میں کون اچھا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابن عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ احسن عملہ کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی سمجھ اچھی ہو، حرام سے زیادہ پرہیز کرے، اور خدا تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف زیادہ جھپٹے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں اسے جو کچھ اس پر ہے، چٹیل میدان، یعنی کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو لوگ اس زمین کی رونق کو اسی میں انوالو ہو کر رہ گئے ہیں، اسی میں غرق ہو کر رہ گئے ہیں، اسی زرق برق میں کھو گئے ہیں، تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم تو اس زمین کو جلد ہی ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے یہ بالکل ہموار کر دی جائے گی۔ آیت 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ بے شک غار والے اور کتبے والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ غار والے یعنی اصحاب کہف اور رقیم اور کتبے والے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے؟ اللہ کی تو ساری ہی نشانیاں عجیب ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور یہ قابل غور ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو کا ذکر کیا گیا، اصحاب کہف ور رقیم، تو کیا یہ دو مختلف تھے؟ تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن بعض کے نزدیک یہ دو مختلف ہیں۔ رقیم وہ کتبہ بتایا جاتا ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد وہ اسی آیت سے بلکہ وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جس میں دقیانوسی نامی رومی بادشاہ تھا، جس کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ وہ ایک متعصب بادشاہ تھا، اور مذہب کے لحاظ سے اس نے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ چند لوگوں نے مشرکانہ دین کو چھوڑ کر
توحید کو اختیار کیا تو بادشاہ نے ان کو پکڑوا کر مہلت دی، پھر غار میں بند کروا دیا، یا انہوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے دعا مانگی، جس کا ذکر اب بھی اگلی آیات میں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی جان اور ایمان کو بچانا چاہتے تھے۔ تو آیت 10 میں ان کا ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پناہ لے ان نوجوانوں نے غار کی طرف جا کر تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو دے ہمیں اپنی طرف سے کوئی رحمت اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی۔ تو یہ دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو ایسے موقع پر جب انسان کو اپنی جان اور اپنی ایمان کی فکر ہو اور وہ انتہائی غم میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو کچھ سمجھ نہ آئے، تو اس وقت انسان کو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، جس طرح کے اصحاب کہف نے مانگی اور غار میں پناہ اختیار کی، تاکہ وہ اپنی جان کو بھی بچا سکیں اور اپنے ایمان کو بھی بچا سکیں۔ تو ہم نے ڈال دیا پردہ ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے۔ تو جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر، توحید کی خاطر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے بہت ہی رحمت فرمائی اور ان کو پوری طرح سے غیبی مدد ان کے لیے فرمائی اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کو کئی سال ان کو اس غار میں اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ 300 سال تک یہ اسی غار میں سوئے رہے۔ پھر ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے دو گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو۔ دو گروہوں سے مراد یہ کہ ان کے بعد کے آنے والے دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر کے دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ دو گروہوں سے کیا ہم نے کیا کرنے کے لیے ان کو اٹھایا، کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون ہے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو، کہ وہ ٹھہرے رہے اس مدت تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ، یعنی اب یہ ایک سچ واقعہ جو ہے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے، چند کا ذکر آیا یہاں پر، ان کی صحیح تعداد نہیں بتائی گئی، یہ کہا گیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے زیادہ کر دیا انہیں ہدایت میں۔ تو ان نوجوانوں کو اس بادشاہ کے شرک کی کوئی دلیل نظر نہیں آئی، اور انہوں نے اس شرک کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ہدایت میں زیادہ کر دیا، کیونکہ ان کے خود کے اندر بھی ہدایت کی طلب موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ اس ہدایت میں بڑھا دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کس طرح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ خود توحید کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا، ہم نے بند باندھ دیا ان کے دلوں پر، یعنی مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے اور تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ یقیناً ہم نے کہی اس وقت زیادتی کی بات، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود کہیں گے یا شرک کریں گے تو یہ ایک انتہائی زیادتی کی بات ہوگی۔ اور یہ اپنی قوم کے لوگ جو کہ شرک میں مبتلا تھے ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی موجود نہیں ہے، پھر یہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر اور کسی اور کو معبود قرار دے کر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کئی معبود، کیوں نہیں وہ لاتے ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ تو یعنی اس چیز کو اللہ پر جھوٹ باندھنا قرار دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اور اس چیز کو ظلم قرار دیا گیا۔ اور جب تم الگ ہو گئے ہو ان سے اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو تم پناہ لو غار کی طرف، کھول دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت سے، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کوئی سہولت۔
تو اس آیت 16 میں کیا ہے کہ یعنی جب یہ مشرکین کے دین سے ہم علیحدہ ہیں تو پھر ظاہری طور پر بھی ہمیں ان سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، اور جب ان کے باطل معبودوں سے ہم نے کنارہ اختیار کر لیا ہے تو پھر ہمیں اپنے معبود کی طرف جھکنا چاہیے اور اسی کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ تو آپس میں یہ مشورہ کر کے یہ پہاڑ میں یعنی غار میں پھر جا بیٹھے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ جھک کر کنارہ کر جاتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے ان سے بائیں طرف سے، اور وہ کھلی جگہ میں ہیں اس غار سے۔ یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو ایک ایسے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کی جہاں وہ مطمئن ہو کر رہے، ان کی جگہ کی تنگی نہ تھی۔ اور آپ خیال کریں گے انہیں جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم کروٹ پلٹتے رہتے ہیں ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں بازو دہلیز پر۔ اگر آپ جھانکیں ان پر تو ضرور آپ پیٹ پھیر لیں ان سے بھاگتے ہوئے، اور ضرور آپ بھر دیے جائیں ان کی وجہ سے روب سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر ہے ان کے اوپر کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ بھی اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں، اور ان کی دہلیز پر، غار کی دہلیز پر ایک کتا بھی موجود ہے، تاکہ اگر کوئی وہاں پر جائے بھی اور دیکھے بھی تو وہ اس انداز سے وہاں پر موجود ہیں کہ ان پر ان کا روب پڑتا ہے، اور کوئی ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں اپنے درمیان آپس میں، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ کتنی دیر تم ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنے عرصہ جو ہے وہ ایک نیند کی کیفیت میں رہے، تو اس کے بعد ایک قدرتی سی بات تھی کہ یہ جب اٹھتے تو ان کے درمیان بھی اور باقی دوسرے دیکھنے والوں میں بھی اختلافات ہوئے ہوں گے، اور کوئی کم مدت بتائے گا، کوئی زیادہ مدت بتائے گا، کوئی اس کا اقرار کرے گا، کوئی انکار بھی کرے گا۔ تو ان کو جگا کر یہ دیکھنا تھا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ ٹھیک حقیقت پر پہنچتی ہے، اور اسی طرح بعد بعد الموت کا عقدہ جو ہے وہ بھی حل ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ جس طرح کے اس وقت کے لوگ جو تھے وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ اور پھر کیا کہا کہ پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، بس چاہیے کہ وہ دیکھے ان میں سے کہ کون سا زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ جب وہ اٹھے نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجا سکہ دے کر کہ جاؤ بازار سے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، بس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس میں سے، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے اور ہرگز نہ آگاہ کرے تمہارے بارے میں کسی ایک کو۔ تو تین چیزیں یہاں پر ملتی ہیں کہ کھانا پاکیزہ لے کر آؤ، اور نرمی سے بات کرو، اور کسی کو خبر نہ ہونے دو۔ پھر
پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اگر وہ مطلع ہو گئے تم پر تو وہ سنگسار کر دیں گے تمہیں، یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ تو یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کہ تم لوگ تو وہی لوگ ہو جو غار میں پناہ لیے تھا جنہوں نے، تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں تمہارے اسی دین میں، مشرکانہ دین میں لوٹا دیں گے۔ پھر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت انہیں کوئی شک اس کے آنے میں، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنے درمیان ان کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا تم بناؤ ان پر ایک عمارت، ان کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو۔ کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے ان کے معاملے میں، ضرور بضرور ہم بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ تو اس آیت میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ اس وقت کے دور میں یہ بات مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا جو معاملہ تھا، اس پر لوگوں کی بحث چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ یہ وعدہ کس طرح سچا ہوگا۔ جس طرح ابھی لوگوں کو اٹھا کر کتنے سالوں کی نیند کے بعد اٹھا کر جگا کر بٹھا دیا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر یقیناً وہاں پر لوگوں نے یہ چاہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت تعمیر کی جائے، یا اس کو ایک یادگار کے طور پر رکھا جائے، اور یہ بحث اختلاف رائے ہوا کہ کس قسم کا مکان بنایا جائے، کہ یہ مسجد کس قسم کی تعمیر کی جائے۔ ان چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں میں اس چیز کے بارے میں بھی بحث ہوئی ہوگی کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تو اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ عنقریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو یہ تو بن دیکھے پتھر مارنا ہے، یعنی رائے زنی کرنا ہے، تو لوگ مختلف رائے کریں گے، اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے، اب حکم کیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے ان کی تعداد کو۔ تو اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ نہیں جانتے انہیں مگر بہت کم لوگ، تو نہ جھگڑے کریں آپ ان کے بارے میں مگر سرسری جھگڑا، اور نہ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے۔ اور اس کے بعد وہ آیت ہے جس میں انشاءاللہ کا ذکر ہے کہ اور نہ ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ راہ دکھائے گا مجھے میرا رب اس سے قریب تر بھلائی کی۔ تو اگر آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا، تو جب آپ کو یاد آئے تو اس وقت آپ انشاءاللہ کہیں، اور یہاں پر اس آیت میں اس تنبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ غار میں کتنے سال تک سوئے، اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 300 سال، اور وہ مزید رہے 9 سال، یعنی 309 سال کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں سے اپنے حکم میں کسی ایک کو۔ یعنی تو غیب کا علم ہے، جس طرح اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اسی طرح یہ غیب کا علم بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا سوئے رہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شمسی لحاظ سے وہ 300 سال سوئے، اور قمری لحاظ سے وہ 9 سال زیادہ، یعنی کہ 309 سال سوئے۔ تو اللہ ہی تمام غیب کے علم کو جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔